دوسری ہائی کورٹ سے جج لایا جائے نہ چیف جسٹس بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججوں میں سے چیف جسٹس بنانے کا مطالبہ۔ لاہور ہائی کورٹ سے جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تو یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ سے جج ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو چیف جسٹس نہیں بن سکتا۔ ٹرانسفر جج کو نیا حلف اٹھانا پڑے گا۔ سپریم کورٹ طے کر چکی سینیورٹی کا تعین متعلقہ ہائی کورٹ میں حلف لینے کے دن سے کیا جائے گا۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے مؤثر مشاورت ضروری ہے۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 60 ججز کی گنجائش ہے، صرف 35 کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینیورٹی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ خط کا متن۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار شامل۔ ججز نے صدر پاکستان اور چیف جسٹس کو خط کی کاپی بھجوا دی۔ سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کو بھی کاپی بھجوائی گئی۔ جج کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار آئین پاکستان دیتا ہے۔ آرٹیکل 200 ججز کے ٹرانسفر کا اختیار دیتا ہے۔ ابھی ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ 10 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کا جواب حکومت نہیں دے گی۔ چیف جسٹس صاحبان نے جواب دینا ہوا تو دیں گے۔ فیکا ایکٹ پر اب بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ رولز بننے ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بیٹھے اور ڈرافٹ لے کر آئے۔ مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو۔ 7 بلے باز، 3 آل راؤنڈر، 5 بولرز۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نے پتے شو کر دیے۔ 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سائم ایوب انجری کے باعث میگا ایونٹ سے آؤٹ۔ فخر زمان، خوش دل شاہ اور فہیم اشرف کی واپسی۔ محمد رضوان پاکستانی اسکواڈ کی قیادت کریں گے۔ بابر اعظم، فخر زمان، کامران غلام، سعود شکیل بیٹنگ کا محاذ سنبھالیں گے۔ طیب طاہر، عثمان خان، سلمان علی آغا اسکواڈ میں شامل۔ اسپن بولنگ میں ابرار احمد، فاسٹ میں حارث رؤوف، شاہین شاہ افریدی، محمد حسنین اور نسیم شاہ ایکشن میں نظر آئیں گے۔ پاکستان، جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹرائی نیشن سیریز کے لیے بھی یہی اسکواڈ رہے گا۔ ٹرائی نیشن سیریز کا آغاز 8 فروری جبکہ چیمپئنز ٹرافی کا 19 فروری سے ہوگا۔ عوام کو مہنگائی کا جھٹکا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 1 روپیہ مہنگا، نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے کا اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 267 روپے 95 پیسے ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں مختلف آپریشن، 10 خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں 6 اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 خوارج جہنم واصل کیے گئے۔ دتا خیل، حسن خیل، غلام خان اور میر علی میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 6 خوارج مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج جہنم واصل۔ ہلاک خارجیوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں سمیت معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR۔ وزیر اعظم کا فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے وزیر اعظم۔ 9 مئی اور 16 دسمبر والے شہریوں میں کیا فرق ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کا وکیل سے سوال۔ وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل دیے۔ 16 دسمبر والے افراد دہشت گردانہ واقعات میں ملوث تھے، ان کے ٹرائل کے لیے ترمیم کرنا پڑی تھی۔ 9 مئی والوں کا ٹرائل ہو لیکن ملٹری نہیں۔ سویلینز ملٹری ٹرائل میں نہیں آتے۔ عام شہریوں کو ایسے نظام کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ہم پورے آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے۔ روز سننے میں آتا ہے کہ اتنے جوان شہید ہو گئے، حملہ آور سویلینز ہوتے ہیں۔ آپ کے مطابق سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ATC میں ہونا چاہیے۔ 2D12 کے کالعدم ہونے پر ملزمان کا ٹرائل کیسے ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا FB علی سمیت عدالتی فیصلوں سے کیسے انحراف کر سکتے ہیں؟
FBI लीक केस में कानूनी शिकों को बरकरार रखा गया। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, गुज़श्ता रोज़ बताया गया मिलिट्री ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। वकील ने कहा ISPR के 15 मई के एलामिये पर कोई एतराज़ नहीं। एलामिये के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? समाअत पीर तक मुलतवी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाक फ़ज़ाइया के तरक्की के सफ़र में अहम संग मील है। पार्क का मकसद खलाए, साइबर, IT, मसनूई ज़हानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को जोड़ना है। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने और कौमी तज़वीराती अहमियत के मंसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और फ़ालियत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफ़ीर को साल नौ की मुबारकबाद दी और चीन के अवाम बशमूल पाकिस्तान में मुकीम तमाम चीनी शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उम्मीद है नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। हुकूमत इतनी मजबूत नहीं कि मुद्दत पूरी करे। हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। जो इस हुकूमत को लाए हैं वही चला रहे हैं। सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात के ज़रिए हल पर यकीन रखता हूँ। PTI ने मुज़ाकरात के दौरान दूसरी जमातों को एतमाद में नहीं लिया। सिंध में कोई हुकूमत नहीं, डाकू राज है। मुसाफिरों और शहरियों से भत्ता लिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है। अमन व अमान की सूरत हाल संगीन है। बलूचिस्तान के जो हालात हैं उन पर भी कोई संजीदगी नहीं। रियासत की सतह पर बलूचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे खुसूसी बराए इंसानी हुकूक की मुलाकात। जुडिशल बैकलॉग और अदलिया की आज़ादी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में अदलिया की खुदमुख्तारी को मुस्तहकम देखना चाहती है। मुलाकात का एलामिया जारी। यूरोपीय यूनियन का इंसानी हुकूक के हवाले से पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। PTI ने 4 साला दौरे हुकूमत में हम पर मुकदमात बनाए, फिर भी उनसे बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने बानी PTI को कहा था बैठें बात करें। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। हमारा गुजारा अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ठीक चल रहा है। गंडापुर को इस्लामाबाद चढ़ाई का इंतज़ामी और सियासी तौर पर नुकसान हुआ। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे। ये एक तारीख दिन है जिसमें अवाम के मैंडेट को छीना गया। बानी PTI मकबूल हैं। अवाम ने बानी को वोट दिया। इस वक्त जो लोग फैसले कर रहे हैं उनकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। सवाबी जलसे में मुल्क भर से कारकुन शरीक होंगे। दुनिया को दिखाएंगे पाकिस्तान में फैसले सिर्फ अवाम ही करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। सहाफ़ती तंजीमों का पीका एक्ट में तरामीम के खिलाफ एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों के एहतजाजी मुजाहरे। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन नामंजूर के नारे। सहाफ़ी तंजीमों का पीका कानून की फौरी वापसी का मुतालबा। PFUJ का यौम सियाह। नेशनल प्रेस क्लब पर सियाह परचम लहरा दिया गया। हमने फैसला कर लिया है, नो नाउ और नेवर वाली लड़ाई है। कानून को तस्लीम कर लिया तो कैमरों और ज़बानों पर ताले होंगे। समाज को गूंगा और बहरा नहीं बनने देंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट का मुजाहिरीन से खिताब। पीका एक्ट को कलअदम कराने तक एहतजाज जारी रहेगा। सरकारी तकरीबात का भी बॉयकॉट करेंगे। सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी। कराची में मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी की एहतजाजी वॉक। इस्लामाबाद की जानिब मार्च की धमकी। पोबाड़ो, कंदकोट, ठुल में भी पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। मुंह पर पट्टियाँ बांध कर मुजाहरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का मुजाहरा।
مہنگی ایل پی جی مزید مہنگی ہو گئی۔ ایل پی جی کی قیمت میں 3 روپے 68 پیسے فی کلو اضافہ، نئی قیمت 253 روپے 97 پیسے فی کلو مقرر۔ اوگرا کا نوٹیفیکیشن جاری۔ گھریلو سلنڈر 43 روپے 52 پیسے مہنگا، 2996 روپے کا ہو گیا۔ لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کو حادثہ، ٹرین کی 3 بوگیاں شاہدرہ کے قریب پٹری سے اتر گئیں۔ حادثے کے باعث بند ہونے والے اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک کھول دیے گئے۔ حادثے کی تحقیقات کا آغاز۔ حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے کوچز ڈی ریل ہوئیں۔ ابتدائی تحقیقات۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بربریت جاری۔ اسرائیل کی مغربی کنارے میں جنین پر بمباری، پناہ گزین کیمپ کی عمارت تباہ، 10 فلسطینی شہید۔ القدس بریگیڈ کا جوابی حملہ، ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ حماس کا القصام بریگیڈ کے سربراہ محمد الزیف کی شہادت کا اعلان۔ محمد الزیف المواسی کیمپ پر حملے میں شہید ہوئے۔ سالہ شہادہ کی شہادت کے بعد محمد الزیف کو القصام بریگیڈ کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کی تباہ حال علاقوں میں واپسی، 5 لاکھ سے زائد فلسطینی تباہ شدہ شمالی غزہ میں لوٹ آئے۔